نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بچوں، دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہر نظام میں اللہ پاک نے سرد مزاج اور گرم مزاج رکھا ہے. جہاں نوجوانوں کے جذبات کی صحیح جذبات کی ضرورت ہے، وہیں بڑوں کی سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور جہاں جذبات سے کچھ ملتا ہے وہیں سب سے زیادہ سنجیدگی سے اللہ پاک معلومات عطا فرماتا ہے. اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرنے سے اس کا نفع مزید بڑھ جاتا ہے. وقت اتنا نہیں ملتا کہ پوری سورت کی تلاوت کی جائے، وقت اتنا نہیں ملتا کہ لمبا خطبہ پڑھا جائے. جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں، کام کی باتیں ہوتی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بتا دیا جائے. انگریز نے جو چیزیں ایجاد کی، جو خلاف شرع ہے وہ خلاف شرع ہے، اور جس پر مفتیان کرام نے اپنی زبان کو، اپنے قلم کو روک لیا ہے، ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر چائے ہے. چائے یہ ہر محفل میں پی جاتی ہے. علماء کی محفل ہو اور قاریوں کی محفل ہو، حافظوں کی محفل ہو، ذکر کرنے والوں کی محفل ہو، اس محفل میں بھی چائے پی جاتی ہے. چائے پینا جائز ہے، ناجائز نہیں، چائے پی سکتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت کا استعمال کر کے آپ نے اپنے آپ کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ جس اللہ کی نعمت کو آپ نے استعمال کیا، اس اللہ کی آپ عبادت کرنے والے بنیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے بنیں. آپ نے اپنے آپ کو اس لائق کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے اپنے شوق کو، اپنے ذوق کو ایسا کیوں نہیں بنایا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتی؟ میرے دوستو، یہ پورا جو واقعہ ہے سورہ ضحیٰ کا، اور سورہ ضحیٰ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کبھی وحی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی اور کبھی وحی رک جاتی تھی. تو وحی اس لیے نہیں رکتی تھی کہ اللہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ آرام کے مواقع ہوتے تھے کہ کچھ لمحہ آرام بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد احکامات دیے جائیں گے. جمیل نام ہی اس کا جمیل تھا، مگر بڑی ناقص، بہت کمینی عورت تھی. اور یہ جمیل ابو لہب کی بیوی تھی. کچھ دنوں وہی نہیں آئی تو اس عورت نے کہا جمیل نے کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. ارے کوئی محبوب اپنے محبوب کو چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس کی زبان سے یہ کیا نازیبا باتیں نکل رہی ہیں. آسمان کی طرف دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ پاک نے وہی بھیج دیا، اور سورہ والضحیٰ کو اللہ پاک نے پوری سورت کو نازل فرمایا. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، سورج کے بلند ہو جانے کے وقت کی. اللہ قسم کھا کر کے ارشاد فرما رہے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس میں جو سورج کی قسم کھا رہے ہیں تو اللہ پاک سورج کی قسم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو مراد لے رہے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی قسم اللہ کھا رہے ہیں. والضحیٰ،
واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے۔ اس میں جب رات کی تاریکی کی طرف اللہ نے اس کو استعمال فرما کر کے اس کی قسم کھایا ہے اللہ پاک نے، تو اس سے اشارہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کی اللہ نے قسم کھایا ہے۔ اور انسان کے عمل کرنے کے، کام کرنے کے کچھ گھنٹے دن کے ہوتے ہیں، کچھ گھنٹے رات کے ہوتے ہیں۔ بات لمبی آئے گی آپ کے سامنے، میں مختصراً چند وہ باتیں عرض کر دوں جو میرے اور آپ کے کام آ جائے۔ تو اللہ نے دن کی قسم کھائی، چاشت کے وقت کی، رات کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے منہ موڑا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ یہ آپ جیسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے منہ موڑا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کے جو بعد کا دور ہوگا وہ پہلے دور سے بہتر ہوگا، جو بعد کا وقت ہوگا وہ شروع وقت سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ جو بھی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرتا گیا وہ پہلے وقت سے بہتر ہوتا چلا گیا، اسلام کا وقت بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ یہ عجیب و غریب تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ پڑھیے تو پڑھتے چلے جائیے، سنیے تو سنتے چلے جائیے، اور غور کیجئے تو غور کرتے چلے جائیے۔ اتنا پیارا اللہ کا کلام، بتائیے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ ام جمیل کے جواب میں یہ پوری صورت نازل فرما دی کہ آپ کے بعد کا جو دور ہوگا، آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اور زندگی کے بھی بعد کا جو دور ہے وہ آخرت کہلائے گا لغوی اعتبار سے۔ آپ کا جو آخری حصہ ہوگا، آپ کا جو آخری دور ہوگا وہ شروع دور سے بہتر ہوگا، اور جو دین کی لائن سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، نماز پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، اللہ کو راضی کر کے، توبہ استغفار کر کے، اللہ کے حکم پر چل کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کر کے، اس کی شروع کی زندگی سے بعد کی زندگی بہتر ہوتی ہے، دیکھا گیا ہے۔ ہاں، اللہ ماشاء اللہ کہیں کچھ اور دکھ جائے تو اور بات ہے، ورنہ اکثریت للاکثری حکم الکل یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی زندگی کو شروع زندگی سے بہتر بنا دیا ہے۔ جو اللہ سے جڑ گیا، جو نماز سے جڑ گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کر بیٹھا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مر مٹا، اس کی زندگی کو اللہ پاک نے بہتر سے بہتر بنا دیا۔ تو اللہ پاک جواب دے رہے ہیں ام جمیل کے اعتراض کے جواب میں، یہ صورت نازل فرما رہے ہیں۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم توبہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اللہ کے حکم پر کیوں چلتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش پر آنسو کیوں بہائے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں کیوں ڈالے گئے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ غزے کے سارے انبیاء نے جو محنت کی وہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب راضی ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور اپنے آخری امتی کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ یہ جب سارے انعامات ہیں تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
اور آپ دوسرے راستے کی طرف چلے گئے تھے تو اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ ہوا یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑ کے راستے سے گزرنا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں کوئی راستہ بتانے والا تو تھا نہیں، سنگ علاقوں سے جن کو گزرنا ہوتا ہے، پہاڑی علاقوں سے جن کو گزرنا ہوتا ہے، اور جو گزرتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کوئی راستہ بتانے والا تک نہیں ہوتا۔ دوسرے پہاڑ کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کیا عظمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو جہل وہ گھوڑے پر سوار ہو کے گزر رہا تھا، جب دیکھا کہ یہاں پر محمد ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا، وہ 6-7 سال کے عمر کے ہوں گے، اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، تو ابو جہل نے کہا کہ آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تو جب اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا تو گھوڑا وہیں پہ رک گیا، چلا نہیں۔ اب اس نے سوچا کیا ہو گیا، اتنا عمدہ گھوڑا، اتنا اچھا گھوڑا، اتنا شاندار گھوڑا جو اتنی تیزی کے ساتھ چل کر یہاں تک کے آیا، اور اب یہ چل نہیں رہا ہے۔ تو ابو جہل نے دماغ لگایا، تیز تو تھا ہی کہ ہم نے محمد کو پیچھے بٹھا لیا، ہم کو آگے بٹھانا چاہیے۔ جب اس گھوڑے پر آگے بٹھالا تو گھوڑا چلنے لگا۔ اشارہ یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی تم کو کامیابی مل سکتی ہے، نجات مل سکتی ہے، فلاح پا سکتے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پیغام کو، ان کی سنت کو پیچھے کر کے نہ تو تمہارا گھوڑا چل سکتا ہے، نہ تمہاری زندگی چل سکتی ہے۔ اگر پیچھے کر کے چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جنت پانا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے کرو۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ سب کچھ اللہ پاک نے دے دیا، تو کچھ حکم بھی دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی یتیمی کی زندگی تھی، اور یتیمی کی بھی زندگی ایسی کہ جب آپ مادر شکم میں تھے تو آپ کے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب آپ 6-7 سال کے ہوئے اور امی کے ساتھ لوٹ رہے تھے تو راستے میں امی بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور وہاں گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا کہ آپ اپنی امی کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، لوٹنے کا وقت ہے اور لوٹ نہیں رہے ہیں۔ تو دیکھا گھر کے لوگوں نے کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑے ہوئے اور لے کر کے آ رہی ہیں۔ دور سے اندازہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امی جان تشریف لا رہی ہیں۔ دور سے دیکھنے پر جب کوئی آدمی چلتا ہوا دکھتا ہے تو شکل دور سے نہیں پہچانی جاتی، جب دیکھا تو دوسری خاتون تھی، اور واقعہ وہاں پر دہرایا گیا، بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ بہرحال ابو جہل نے جب آگے بڑھایا تب اس کا گھوڑا چلا، اور یہ سارے انعامات اللہ پاک نے کیے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، جب آپ کو ضرورت تھی، جب آپ ضرورت مند تھے تو آپ کی ضرورت کی تکمیل اللہ پاک نے کر دی۔ جب آپ نے اپنے انگلی سے چاند کو اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آپ کو اس وقت نہیں چھوڑا تو اس وقت آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اللہ پاک آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں اور آپ کو کیسے کنارے کر سکتے ہیں؟ جس محبوب کے صدقے میں اللہ پاک نے سب کچھ بنایا، تو کچھ پیغام دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم کو مت جھڑکیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے پوری دنیا کو حکم دینا ہے
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال آپ سائل کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، بولیے، وہ حدیث رسول بنے گی، وہ گفتگو رسول بنے گی، وہ زمانے کے کام آئے گا، آج وہ قرآن کی تفسیر ہو۔ بہرحال یہ اس کا شان نزول تھا، اور ام جمیل کی بدتمیزی پر اللہ پاک نے یہ جواب دیا ام جمیل کو اور زمانے کو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ میں نے ایک بہت چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور حوض کوثر پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ پاک اپنی یہاں وہاں دونوں جگہ ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے گا، اور اللہ پاک کسی طرح کی پریشانی کی حالت کے اندر اور پریشانی کے عالم کے اندر ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جب تک کہ جنت میں نہیں چلا جائے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے ایک ادنا امتی کو جو ایک باقی رہے گا اس کو بھی جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ المرء مع من احب، ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو محبوب بنائیں اور اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لیں، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور زندگی کی کامیابی اسی میں ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب کو اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ آمین ثم آمین۔